ایک زمانہ آیا کہ قریش کے ظلم و ستم اور جور و جبر اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ کمزوروں پر جو ظلم ڈھاتے تھے، زیادتی کرتے تھے، وہ دیکھے نہیں جاتے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر شہر مکہ کو چھوڑ کر کے مکہ سے باہر جا رہے تھے۔ راستے میں ابن دغنہ ملا، یہ قریش کا سردار تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شہر میں اب رہنا نہیں ہے جہاں جور و جبر کا رواج ہو، جہاں ظلم و تعدی پھیلتا ہی چلا جائے، جہاں شر کو کوئی روکنے والا ہی نہ ہو، تو میں تو اس شہر میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو ابن دغنہ نے آپ کو روک لیا، اس نے کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص کبھی بھی شہر سے باہر نہیں جائے گا اور نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گواہی ایک کافر کی سنیے جو دھرم میں، عقیدے میں مخالفت رکھتا ہے، لیکن سچائیاں تو سر چڑھ کے بولتی ہیں۔ اب ابن دغنہ سیدنا صدیق اکبر کو بازو سے پکڑ لیتا ہے اور واپس مکے کی طرف چلتے ہوئے کہتا ہے فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اس لیے کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں، ابو بکر تم اس کے کمانے والے ہو۔ تم اگر تاجر ہو تو تمہارا مال تجارت جب بکتا ہے تو غریبوں کے چولہے جلتے ہیں، تو تم اگر چلے گئے تو غریبوں کے چولہے بجھ جائیں گے، شہر میں اندھیرا ہو جائے گا، لوگ فاقوں سے مر جائیں گے، تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ دوسری بات وَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم صلہ رحمی کرتے ہو، تمہارے رویوں کا جمال اور تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے کرنا ہے تیری چوکھٹ پہ آ کے سیکھتے ہیں۔ تیسری بات وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، ابو بکر اس کا بوجھ تم اٹھاتے ہو، اس کی ضرورت کو تم پورا کرتے ہو۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ مہمان نواز ہیں، اور وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو راہ حق کے اندر مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ اب وہ 5 باتیں جو ام المومنین نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہی، وہی 5 باتیں ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہی۔ تو اب یہ سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی کہ حضور نے اپنے غلاموں پہ اپنی سیرت کا رنگ چڑھا دیا تھا، اور ایسا پختہ رنگ تھا، ایسا پکا رنگ تھا جس کو کافر بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ رنگ دور سے ہی دکھائی دیتا تھا کہ ابو بکر پہ بھی محمدی رنگ ہے، عمر پہ بھی محمدی رنگ ہے۔ اب آئیے ایک حدیث اور رکھتا ہوں، اور وہ ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ، کہا کہ میں نے سیرت میں، صورت میں، عادات میں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں حضور کے مشابہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر حضور کی سیرت کا عکس کامل دیکھنا چاہتے ہو، اگر حضور کے جمال کا نقشہ مکمل دیکھنا چاہتے ہو، اگر محمد عربی کی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، تو وہ فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق حضور کے رنگ میں رنگے ہوئے، سیدہ فاطمہ حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی حضور کی تربیت کا عکس ہیں، اور یہ بھی تربیت کا عکس ہیں۔ وہ بھی حضور کا رنگ اور یہ بھی حضور کا رنگ، اور دونوں ایک ہی سینے سے پھوٹتی ہوئی شعائیں، ایک ہی چمن کے مہکتے ہوئے 2 پھول، ایک کا نام فاطمہ ہے اور دوسرے کا نام ابو بکر ہے۔ اور اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے سیدنا ابو بکر پہ تو وہ حضور کی تربیت میں نقص نکالتا ہے، اور اگر سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بھی سوچے بات کہاں تک جا رہی ہے۔ اس امت کو الجھا دیا گیا، اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کے اس انداز کے ساتھ پیش کیا گیا کہ جس طرح اہل بیت کے ماننے والے اور ہوتے ہیں اور اصحاب رسول کے ماننے والے اور ہوتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی محبت مقصود شریعت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ قرآن بتاتا ہے ہمیں، لیکن یہ محبت بھی ہمیں اس در سے ملی ہے۔ تو اس لیے ذات رسالت مآب جب مرکز محبت ہوگی تو پھر یہ جھگڑا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور صحابہ کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحابہ نبی کے در والے ہیں اور اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔